ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جس کا دل مر چکا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی، یعنی جس کا دل مر چکا ہو وہ قرآن سے نصیحت نہیں لیتا. دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا، بس ایسے پیسیو لسننگ ہوتی ہے، ایکٹیولی نہیں سنتا، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں. یا تو وہ آیات اس تک پہنچی ہی نہیں یا اس تک پہنچی ہے لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا اور اس کا دل غیر حاضر ہے، اسے بھی نصیحت نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے. اور تیسرے وہ آدمی جس کا دل ابھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنا کان لگاتا ہے، اپنے کانوں کو اس طرف ڈال دیتا ہے، یعنی توجہ سے سنتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، یعنی وہ پوری توجہ سے پھر بات کو سنتا ہے، اس کا دل بھی حاضر ہے اور یہ شخص کان بھی لگائے ہوئے ہے. اس قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے آسمان، پہاڑ وغیرہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کا ایک مطلب ہے کہ وہ تصدیق کو بڑھا دیتی ہیں، کہ وہ اللہ کی باتوں کو سچ سمجھنے لگتا ہے. دوسرا معنی کیا گیا وہ خوف کو بڑھا دیتی ہیں، یعنی ایمان بڑھتا ہے تو ان کی خشیت بھی اتنی ہی بڑھتی ہے. تو یاد رکھیے کہ قرآن میں غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر انسان کے اندر خشیت بھی بڑھتی ہے. تو تدبر جو ہے یعنی غور و فکر کرنا، اپنے دلوں کو حاضر کرنا، یہ سبب بنتا ہے ایمان بڑھانے کا، کیونکہ تدبر دل کے اعمال میں سے ہے، اور تدبر ایسے معنی واضح کر دیتا ہے جس سے وہ پہلے ناواقف ہوتے ہیں، یا جو کچھ وہ بھول چکے ہوتے ہیں انہیں یاد آ جاتا ہے. یا یہ غور و فکر ان کے دلوں میں نیکی کی رغبت اور اپنے رب کی کرامت کا شوق پیدا کر دیتا ہے. یا یہ تدبر اللہ کے عذابوں سے خوف یا اس کی نافرمانیوں سے باز آ جانے کے عمل کو پیدا کر دیتا ہے، اور ان سب چیزوں سے ایمان بڑھ جاتا ہے. اور ایمان بڑھنے کے نتیجے میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. یعنی دنیا کی جن مشکلات، مصائب، سختیوں کے بارے میں ان کو خوف لاحق ہوتا ہے، وہ ان کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اپنے وہ اعمال جن کے بارے میں وہ آخرت میں ثواب کی امید رکھتے ہیں، ان کے بارے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی ان کا بھروسہ اپنی ذات پہ نہیں ہوتا، اپنے کمال پہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی دنیا اور آخرت کے فائدوں کے حصول یا نقصانات سے بچنے کے لیے یا نقصانات کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے رب پر جو توکل کرتے ہیں انہیں پورا اعتماد اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ کام ضرور کر دے گا.